أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا نیک ہے ان کے رب کے پاس، ان کو نہ کچھ اندیشہ نہ کچھ غم۔ یعنی جو لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں دن میں یا رات میں، چھپا کر کے یا دکھا کر کے، وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو ان کا بدلہ جو وہ خرچ کیا اس کے رب کے پاس ہے۔ اور اس کی حالت کیا ہو جائیں گی؟ نہ تو دنیا میں اسے اللہ کی رحمت میں کوئی شک ہوگا، نہ قیامت میں اسے کسی طرح کا کوئی غم ہوگا، نہ دنیا میں کوئی غم ہوگا۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فما جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو۔ اللہ نے فرمایا جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہ اس حال میں کھڑا ہوگا جیسے کسی کو جن چھو کر کے پاگل کر دے۔ کسی کو جنات نے چھو لیا، اس پہ جادو کا اثر ہو گیا، تو وہ کس طرح سے لڑکھڑاتا ہے، گرتا ہے، پٹکتا ہے اپنے بدن کو، اور اس کو کوئی ہوش ہی نہیں رہتا ہے، وہ پاگل کر دیتا ہے اسے۔ اس حالت میں سود خور اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا کہ وہ شرمندگی سے اللہ کو منہ بھی نہیں دکھا سکتا، ایسی حالت ہوگی۔ یا اس کے لیے کہ انہوں نے کہا بے بھی تو سود ہی کی مانند ہے، تو یہ اس کے لیے ہے، اور اللہ نے حلال کیا بے کو اور حرام کیا سود۔ یعنی یہ کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ یہ جو ہم کاروبار کرتے ہیں اور اس میں جو ہمیں منافع ملتا ہے وہ بھی تو سود ہی ہے۔ وہ اس لیول کے پاگل تھے کہ ان کو اصل مقصد یہ نہیں تھا، اصل مقصد یہ تھا کہ اس کو سود کھانا تھا، اور سود کھانے کے چکر میں وہ کیا اپنا دماغ لڑا رہے تھے۔ اگر کسی کو کوئی بات نہیں ماننی رہتی ہے تو بہت طرح کی باتیں وہ سوچتا ہے اور نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ جو کاروبار میں جو منافع ہے، فائدہ ہے، یہ بھی تو سود ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں ہرگز نہیں، یہ سود نہیں ہے بلکہ یہ منافع ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے یعنی خریدنے اور بیچنے کو جائز قرار دیا، تجارت کرنے کو جائز قرار دیا اور سود کو حرام کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آدمی محنت کرتا ہے تب جا کر کے اسے پیسہ حاصل ہوتا ہے۔ سود میں کیا محنت کرنا پڑتی ہے؟ سود میں، اور سود کا نظام ایسا ہے، سود کا سسٹم ایسا ہے کہ غریب اور زیادہ غریب ہوتا چلا جاتا ہے اور امیر اور زیادہ امیر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ اور اس کے رسول نے اس چیز کو منع فرما دیا۔ تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا۔ یعنی جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا تھا اور وہ سود کھاتے رہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اس پر کیونکہ اللہ کا حکم ہی نہیں آیا تھا، اس پر کوئی گناہ نہیں، اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے، اور وہ جو کر چکا وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو چاہے گا فیصلہ کرے گا۔ اور جو اب ایسی حرکت کرے گا تو وہ دوزخی ہے اور وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔ یعنی جب اللہ نے حکم دے دیا کہ سود جائز نہیں اور اب اگر کھائیں گے تو اس کا گھر دوزخ میں ہے، اور وہ کب تک رہیں گے کوئی پتہ ہی نہیں کہ کب تک رہیں گے۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم۔ اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گنہگار۔ یعنی اللہ نے کہا کہ اللہ سود کو برباد کر دیتا ہے، سود خور کو بھی برباد کر دیتا ہے، اور سود کو بھی اللہ نے برباد کر دیا۔ اللہ ان سود کو گھٹاتا ہے یعنی ختم کرتا ہے، اور خیرات کو بڑھاتا ہے، وہ کیسے کہ قرضہ حسن دو۔ کیا؟ قرضہ حسن دو۔ تمہارا بھائی کوئی غریب ہے اس بھائی کی مدد کرو، تمہارے محلے میں کوئی غریب ہے اس محلے کے لوگوں کی مدد کرو، اور اس کو سماج میں ایک اچھا مقام دے دو۔
کیا اس لیول پر لا دو کہ وہ کمانے کھانے لائق ہو جائے. اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ ایسی سوچ تو ہے ہی نہیں کسی کی, لیکن اب جو کمیٹی بنتی ہے, جو تنظیم بنتی ہے, وہ کیا سوچ رکھا ہے, صرف اس کی ہمدردی اس میں ہے کہ مسلمان کی بیٹیوں کی شادی کروائیں. اس کی ہمدردی کس میں ہے؟ مسلمان کی بیٹیوں کی, غریب بچیوں کی شادی کروائیں. اب بھائی وہ غریب کو امیر کرو تم, تاکہ وہ اپنی بچی کی شادی خود ہی کر لے. تم کتنے غریب بیٹیوں کی شادی کرتے رہو گے, اور کب تک کرو گے شادی؟ اتنے پیسے کب تک اکٹھا کرو گے چندہ مانگ مانگ کر کے؟ اس لیے غریب کو امیر کرو تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی خود کر لے. یا یہ نہیں کر سکتے ہو تو غریب کی بچیوں کو اتنا پڑھا دو اور بچے کو اتنا پڑھا دو تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کر کے اپنا سنبھالنا خود ہی شروع کر دے. جس کی سب سے بڑی مثال ہے اس وقت آپ کو دیکھنا ہے کسی کمیونٹی میں, کسی سماج میں اتحاد. وہ دیکھیے آپ پنجابیوں میں, سکھوں میں, کہ اس کے یہاں اس کے سماج میں کوئی غریب ہوتا ہے تو سارے لوگ اسے مل کر کے قرضہ دیتے اور اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیتے. اگر وہ پاؤں پہ کھڑا ہو گیا تو سب کا قرضہ لوٹا دیتا ہے, اور اس کے دل میں احساس بھی رہتا ہے کہ چلو یار اس نے ہماری مدد کی تھی تو چلو ہم وہ جو اس کے خدا ہے اس خدا کے نام پر خرچ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کامیاب نہیں ہو پاتا تو سارے لوگ مل کر کے اس کا قرضہ معاف کر دیتے. یہ تو مسلمانوں کے ساتھ ہونا چاہیے, لیکن مسلمان اپنے دین کو چھوڑ دیا اور قرآن کو نہیں پڑھا اور قرآن کو نہیں سمجھا, اس لیے مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی. اگر قرآن سمجھا ہوتا اور قرآن پڑھا ہوتا تو یہ حالت نہیں ہوتی. دوسری بات میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ اگر منفور میں جتنے لوگ ہیں, اگر صرف اپنے گھر میں جتنی تعداد ہے اس کے نام سے روز 1 روپیہ نکال دے, سالانہ لگ بھگ 10 لاکھ روپے جمع ہو جائیں گے. اور 1 روپیہ نکالنے میں کیا مشکل ہے؟ کیا مشکل ہے؟ اگر آپ کے گھر میں مستان صاحب 5 آدمی ہیں تو 5 روپیہ آپ کو نکالنا روز تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. آپ کا 5 روپیہ نکلے گا, یہاں 10 لاکھ روپیہ جمع ہو جا رہا ہے. 10 لاکھ روپے میں بہت بڑا کام ہو سکتا ہے, اور بہت بڑا کام ہو سکتا ہے, سمجھے, لیکن کرنا نہیں ہے. نہ ان کو کوئی بتانے والا ہے, نہ یہ خود سوچنے اور پوچھنے والے ہیں. وہ مسلمانوں کو ہمدردی لانی چاہیے. دیکھیے آگے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو ختم کرتا ہے اور خیرات کو بڑھاوا دیتا ہے, اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا, یعنی جو اللہ کا شکر گزار نہیں, اللہ کو پسند نہیں, اور ایسا کرنے والا ناشکرا بہت بڑا گنہگار ہے. آگے دیکھیے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکات دی, ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے, اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم. یعنی صرف ایمان لانے سے کام نہیں چلے گا, اور پورا قرآن اٹھا لیجئے, پوری حدیث اٹھا لیجئے, کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ تم کلمہ پڑھ لیا اور تیرا کام ہو گیا. کلمہ پڑھ لیے تیرا کام نہیں. ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ کلمہ کے ساتھ نماز, روزہ, حج, زکات, ہمدردی, مہربانی, لوگوں کے ساتھ شفقت, بڑوں کی عزت, چھوٹوں سے محبت, اور سماج میں ایک منظم طریقے پر سماج کی تشکیل. جب یہ کرے گا تو بندہ کامیاب ہوگا. یہ نہیں کرے گا تو صرف کلمہ پڑھنا کچھ بھی نہیں اس کی. اگر یہ نہیں کرے گا تو صرف اس کا کلمہ پڑھنا کچھ بھی نہیں. اس لیے لوگوں کو ایمان کے ساتھ نماز قائم کرنی چاہیے, زکات دینی چاہیے, اور حج فرض ہو جائے تو حج کرنی چاہیے, اور خیرات ہمیشہ کرنا چاہیے. اس لیے آپ لوگ اب کیا کریے, آج نہیں ہو 1 مہینے بعد ہی ہو, ایک غلہ خرید کے لائیے یا ایک پیٹی بنا لیجیے. آپ کو اللہ کے لیے نیکی کرنی. آپ سوچ لیجیے آپ کے گھر میں 2 آدمی ہیں, اب 2 روپیہ اس میں روز ڈال دیجیے. آپ روز نہیں ڈال پاتے ہیں تو مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں تو 60 روپئے ڈال دیجیے. یہ کچھ مشکل نہیں ہے. اور آپ کو تو آپ ڈالیں گے 2 روپئے, لیکن آپ کے نام سے پورے دن پورے رات نیکی لکھتی رہے گی. جس دن آپ نے نیت بنا لیا ڈالنے کا, اس دن سے آپ کی نیکی شروع ہو گئی. اور 2 روپئے کیا مشکل آپ کے گھر میں. اور یہ صدقہ کیا ہے؟ صدقہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صدقہ سوائے موت کے تمام مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. صدقہ ہو جائیں گے آپ, دنیا میں بھی بھلا پائیں گے, اور قیامت میں جو آپ کے لیے بھلائی ہے سو بھلائی ہے. اس لیے آپ لوگ کریے انشاءاللہ. بولیے انشاءاللہ, دعا کریں. بند